اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو حسرت صاحب، آپ کا کویشچن بڑا خوبصورت کویشچن ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ مہینے برباتیں کر لے اور لوگ حقیقت کو سمجھ جائے، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ آج کل جو نوجوان ہے یہ کیوں ناکام ہے، کیوں انہوں نے اپنے جو زندگی کے اور آخرت کا جو مقصد ہے اس کو کیوں نہیں پہچان سکا ہے ابھی تک، ان کی کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے، ان کی کیا مقاصد ہونے چاہیے، کیا وہ مقاصد کیا ہے، کیا ابھی تک جوانوں نے ان پہ کام کیا ہے یا حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے فائدے نقصانات کیا ہوں گے، پاکستان کے لیے کیا ہوں گے۔ یقیناً ینگ جنریشن جو آج کل ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں، کسی بھی ملک کے لیے اس کے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے، اس کے سوشل چینج کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ آرگنائزیشن کو آگے لے جانے کے لیے نوجوان نسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اسلامی دنیا نے اس پہ کام نہیں کیا ہے، اور اس اسلامی دنیا میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ہاں البتہ مغربی دنیا نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن بدقسمتی ان کی یہی ہے کہ ان کے پاس ینگ جنریشن نہیں ہے، اور اسلامی دنیا میں پاکستان کی یہی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں 65% ینگ جنریشن ہے۔ اگر یہی 65% ینگ، اور یہ ہمارا امید بھی ہے، میں تو یہی نوجوان نسل کو جو ہے یہی امید لیتا ہوں۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھا، جو ینگ جنریشن کی بات کرتا تھا، میں بھی خوش ہوں، ابھی بھی میں امید رکھتا ہوں ینگ جنریشن سے، مایوس نہیں ہوتا ہوں کبھی بھی، اور میرا یہ امید تھا کہ عمران خان اس کو آرگنائز رکھیں گے، ان نوجوانوں کو ان کو ایک امید دے دیں گے، ایک پلان دے دیں گے، ایک سوچ دے دیں گے، ایک راستہ دے دیں گے، اور ان کو ایک ٹریننگز دے دیں گے، ان کے دماغ کو ٹریننگز دے دیں گے، ان کے دل کو، ان کے پرسنالٹی کو شائستہ معاشرے کے شائستہ لوگ بنائیں گے۔ وہی شائستہ لوگ پھر آگے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو بناتے ہیں۔ مثال کے طور میں ابھی کہتا ہوں کہ میرا عمر جو ہے 43 ایئرز ہے، ہم تو 10-20 سال بعد نہیں ہوں گے، یہی ینگ جنریشن اس ملک کے حکمران ہوں گے، اس کے پالیٹیشین ہوں گے، ان کے انڈسٹریلسٹ ہوں گے، ان کے اداکار ہوں گے، فنکار ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، پروفیسرز ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے۔ اگر آپ ان کی تربیت نہ کریں، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک درخت ہے اور آپ اس کو لگا دیتے ہیں زمین میں نا، اور پھر وہ بڑا ہو کر 10 سال بعد وہ پھل نہ دے دے، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہماری ینگ جنریشن کا جو پوزیشن ہے آج کل ہے۔ بڑا خفا ہوتا ہوں، دعا گو ہوں۔ آج کل 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا ایک دن میں، بدقسمتی سے کچھ جب انسان پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ مغربی دنیا نے 300 سال 400-500 سال اندھیروں میں سفر کیا، اور اس کے بعد آ کر ایک صاف نظام وہاں پر دے دیا، اور اس صاف نظام پہ وہ کم ینگ جنریشن جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لگا دیا، دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے۔ امریکہ کی مثال میں دیتا ہوں، ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، ان کے پاس پلاننگ ہے۔ پلاننگ کہاں سے آتا ہے؟ یہی ینگ جنریشن کو ٹرین کر کے، اپرچونٹیز پرووائڈ کر کے آگے لے جاتے ہیں۔ چائنا کی مثال آپ دیکھ لیں، جاپان پہ ایٹم بم بلاسٹ ہوا، برباد ہوا، وہی جاپان پھر آگے جاتا ہے، ایک پلان، سوچ، سٹرکچر، ساری چیزیں نوجوان نسل کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 65% نوجوان نسل ہے، اور یہی نوجوان نسل اس فرسودہ نظام کے، اس مصیبت کے ذمہ دار ہے۔ اللہ بھی ان سے پوچھے گا، اور ہم بھی ان سے پوچھیں گے، اور یہ خود بھی اپنے آپ سے ایک کویشچن کریں گے کہ کیا پاکستان یہ لوگ نہیں بنانا چاہتے یہ نوجوان؟ ہم تو ان کو امید دے سکتے، پلان دے سکتے ہیں، میں تو دے سکتا ہوں۔ بدقسمتی سے کوئی لیڈر نہیں ہے، نہ مغربی دنیا میں، نہ اسلامی دنیا میں۔ مغربی دنیا میں ہیں، وہ کام کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس اسلام نہیں ہوتا ہے، اسلام کے اصول پہ عمل کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو لیڈر ہے نہیں، جو ہے یہ تو خونخوار ہے، یہ تو اپنے بڑے کوٹیوں میں رہ کے، اپنے عیاشوں میں رہ کے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے نوجوان نسل کے لیے؟ کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہی اور اس میں ینگ جنریشن بھی قصوروار ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں آپ آج کل کی ینگ جنریشن کو لے لیں نا، 22 گھنٹے یہ نیٹ پہ، فیس بک پہ، یہ سوشل میڈیا پہ ویسٹ کرتے ہیں۔
اور انہوں نے انسان کی 3-4 دنیا ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹس کی, ایک ینگ جنریشن کی. ایک یہ دنیا ہے جو آپ حسرت صاحب آ کر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے کوشچن پوچھتے ہیں, میں آپ کو چائے پلاتا ہوں, آپ مجھے چائے پلاتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھتے ہیں. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, یہی زندگی ہے, یہی ایکچوئل. اس سے معاشیات بڑھتے ہیں, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, اس سے معاشرے پھولتے ہیں. ہم تو اس دنیا میں کمزور ہیں, نہ مل سکتے ہیں, نہ کام کر سکتے ہیں, نہ خون پسینہ بہا سکتے ہیں, نہ کتاب دیکھ سکتے ہیں, نہ لائبریری میں جا سکتے ہیں, نہ گراؤنڈ پہ سوشل ورک کر سکتے ہیں, نہ گراؤنڈ میں اپنے بزرگ کو سلام کر سکتے ہیں, نہ ماں باپ کا خدمت کر سکتے ہیں. یہ دنیا تو ہماری برباد ہے. یہی دنیا ہے, اس کو بناؤ. قرآن بھی اس پہ زور دیتا ہے, اسلام بھی اس پہ زور دیتا ہے, معیشت بھی اس پہ زور دیتا ہے, مینجمنٹ بھی اس پہ زور دیتا ہے. اور یہی حقیقت ہے, ایک یہ چیز ہے. اور ایک 2-3-4 دنیا ایک انسان کی ہوتی ہے. ہماری یہ دنیا بھی خراب ہے. ایک روحانی دنیا ہے کہ آپ اندر سے, آپ کے دماغ, آپ کے دل, آپ کی پرسنالٹی اتنا خوبصورت ہو کہ گورنمنٹ نے آپ کو خوبصورت نظام تعلیم دیا ہو, خوبصورت قرآن کا نظام شائستہ دیا ہو, حدیث کا دیا ہو, اور گراؤنڈ کے جو مسائل ہیں ان کا نظام آپ کو دیا ہو, اور پھر اس نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر نوجوان پھلی پھولتے ہیں, آگے جاتے ہیں. وہی روحانی طور پہ بھی ہم خراب ہے. کیوں کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے فیس بک اور نیٹ پہ, اور مغربی دنیا کی یلغار ہے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ. اب دیکھیں مسلمان کی کیا کمزوری ہے, آپ کو پتہ ہے. مسلمان کی کمزوری آج کل عیاشی ہے, اور مغربی دنیا بڑے پلان کے ساتھ ہم میں عیاشی پلا رہے. اور یہ حملے کیا ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی تلواروں کے, اب ایٹم بم کی جنگ بھی نہیں ہے, اب سوچ کی جنگ ہے. اور انہوں نے ہمارا سوچ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جب تک ہم اس نوجوان کو روحانی طور پر اور اس ایکچوئل دنیا میں کامیاب نہ بنا سکے, تعلیم کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, امید کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ, پش کرنے کے ساتھ, اس کو لیڈ کرنے کے ساتھ, اور یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری ینگ جنریشن کی بھی ہے, اس میں پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, سب اس میں ناکام ہے. ہم ان 2 دنیا میں ناکام ہے, برباد ہے. ایکچوئل دنیا میں بھی اور روحانی طور پر بھی. ایک دنیا ہے جس میں ہم بڑے تیز ہیں, جس میں ہم ینگ جنریشن آج کل کی اسٹوڈنٹس بڑے تیز ہے, جو ہماری بربادی کا ذریعہ ہے. وہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے. ہم یہاں پر بھی زیرو, وہاں پر بھی زیرو. سوشل میڈیا پہ آ کر جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اپنے پیرنٹس کی عزت کرو, کام کرو, محنت کرو, یہ باتیں کرتے ہیں اور اس پہ رنگ چڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور لوگ اس دنیا میں چلے گئے ہیں, عوام کی دنیا میں, حقیقی دنیا کو چھوڑ گئے ہیں, اور اس میں اسٹوڈنٹس اور ینگ جنریشن سب سے آگے ہیں. اب اس کے لیے سوچنا پڑے گا, ہیں ایسے نظام تعلیم کہ ینگ جنریشن بن سکتا ہے. اب اس کا اثرات کیا ہے, اس چیز کا, فیس بک کا اور اس سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے مغربی دنیا میں. اب دیکھیں وہ خاص ٹائم میں 1 گھنٹہ میں فیس بک ان چیزوں کو ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور وہاں سے اویلیبل ہے, سارے گن اویلیبل ہے. تو یہ پھر اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے نکلنا ہوگا, ایکچوئل دنیا میں آنا ہوگا. حکومت کو بھی کام کرنا ہوگا, پیرنٹس کو بھی کرنا ہوگا, سوشل میڈیا کو بھی کرنا ہوگا, ٹی وی چینلز کو بھی کرنا ہوگا, پرنٹ میڈیا کو بھی کرنا ہوگا. اس کے لیے سارے کام چھوڑ کر کے نا ایمرجنسی طور پر 10 سال پلاننگ کرنا ہوگا, تاکہ ہم اس ینگ جنریشن کو آگے لے کے آئے اور اس کو ساری اصول دے کے نا. لیکن اگر ہم نے اس کام کو نہ کر سکا نا, کوئی اور آ کر کرے گا 10, 20, 50 سال بعد, اس کا نام کتابوں میں آئیں گے, ہم بھول جائیں گے, قبر میں جائیں گے, اور اللہ ہم سے پوچھے گا. باتیں بہت ساری ہے اس پہ نا, لیکن اس ایک شعر پہ انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکشن ہوگا. اور اس کے ہے نا, امید نہیں ہونا چاہیے. یہ بنے گا پاکستان, یاد رکھے. عمران خان نے بھی نہ بنا سکا, نواز شریف نے بھی, زرداری نے بھی, کسی نے بھی. کوئی پیدا ہوگا, اللہ, یہ اللہ کا دنیا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. لیکن ہم سے پوچھا جائے گا. یہ یاد رکھو نا, اگر صبح سے لے کر نہ شام تک یہی مائک اور یہی کیمرہ آپ کے پیچھے کوئی لگائے نا, اور شام کو آپ اس فلم کو دیکھیں, یہ دنیا کا بہترین ہٹ فلم ہوگا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, بگر بننا چاہتے ہیں یا ایکٹر اور ہیروئن بننا چاہتے ہیں. بننا چاہیے. اگر ہم نے یہ کام بڑا مایوس ہے, بڑی مہنگائی ہے, بڑی غربت ہے, اور یہ نوجوان نسل ان چیزوں کی طرف سے, یہی منشیات کی طرف آتے ہیں. یہی آج کل اس یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھ رہے, یہ حقیقتیں نہ چھپائے,
اسٹوڈنٹس بھی منشیات میں، آئس میں اور ان چیزوں میں لت پت ہے، میل فیمیل سب معاشرہ اندھا سے کھوکھلا ہے. ایمرجنسی طور پر اس پہ سوچنا چاہیے. اگر یہ لیڈر یہ کام نہ کر سکے، لیڈر تو ہے نہیں، مجبوراً بھی نہ کر سکے، یہ عوام اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں. یاد رکھے ان کو بگائیں گے، یہ نظام بنے گا لیکن بنانا چاہیے. لیکن یہ ایک شعر کے ساتھ بڑا دردناک کہانی ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. لیکن آپ دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچان سکا نا، ینگ جنریشن نے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر نہ پہچان سکا نا، خدا اس کا مدد نہیں کرے گا. علامہ اقبال شاعر مشرق بڑا خوبصورت فرماتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا حسرت صاحب تیری رضا کیا ہے؟ اب جو کچھ چاہتے ہیں نا اللہ وہی کرتا ہے. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ان کی طرف نا، سوچنا جو چاہیے نا. جب سوچیں گے نا پھر سوچ بیدار ہوگی نا، پھر میدان میں آئیں گے نا، پھر 10-20 سال بعد فروٹ ملے گا. چائنا کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، چھوڑے مسلمان اور مومن اور ہندو، ان کی باتیں چھوڑے، ملو اور معاشیات کو ڈیولپ کرو، بیہیویئر کو ڈیولپ کرو، مینجمنٹ کو ڈیولپ کرو، آرگنائزیشن کو، اسٹرکچر کو، ریلوے کو، پی اے اے کو، الیکٹریسٹی کو اور ریسورسز، کارخانے، نوجوان نسل کو انوالو کرو. اس میں کسی کے پاس پلان نہیں ہے. انشاءاللہ ہوگا. تھینک یو.